بک آف اناخ کیا ہے؟ یہ کس پر نازل ہوئی؟ یہ کیوں اتنی پراسرار ہے؟ کیا اس میں آسمانی راستوں کے راز چھپے ہیں اور اسے کیوں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو بائبل میں اناخ کہا جاتا ہے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب بک آف اناخ ہے۔ یہ ایک انتہائی پراسرار کتاب ہے۔ اس میں کچھ ایسے راز موجود ہیں جسے آج تک کوئی نہ سمجھ سکا، کیونکہ اس میں موجود صحیفوں کو موجودہ الہامی کتاب توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں مستند نہیں مانا جاتا۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے زمین پر موجود دو مخلوقات کو وارننگ دینے سے، جن میں ایک تو انسان ہیں، دوسرے واچرز جنہوں نے اس وقت دنیا میں جادو، فحاشی، قتل کرنا اور انسانی تخلیق کو بدلنے جیسے گناہوں کو عام کیا۔ آج سے تقریباً کچھ سو سال پہلے یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل کسی نامعلوم شخص نے لکھی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب اوریجنل حالت میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کے اصل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ 100 عیسوی میں اس کتاب کو توریت اور انجیل دونوں سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی پیشن گوئیوں کا نہ چرچ کے پاس کوئی جواب تھا، نہ یہودی ربیوں کے پاس۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی کہا گیا ہے اور آپ کو صابر اور نیک بخت پیغمبر کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ حضرت شیث علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ آپ کی عمر 369 سال تھی اور اس کے بعد آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر 30 سے 35 آسمانی جلدیں نازل ہوئیں۔ ان جلدوں سے ملتی جلتی معلومات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال پہلے مٹی کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی، جنہیں سومیرین ٹیبلٹس کہا جاتا ہے، یعنی سومیری تہذیب کے دور کے آثار جو عراق اور اس کے آس پاس کے ملکوں کے درمیان دریافت ہوئے، کیونکہ سومیری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اور اس قوم نے لکھنے کا فن نکالا۔ ان سومیرین ٹیبلٹس کے اندر انتہائی عجیب و غریب قسم کے انسان نما مخلوق کا ذکر ہے، جبکہ بک آف اناخ کے اندر انہیں نفیلیم کہا جاتا ہے۔ بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی روک لیا، اور قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی، اور سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جانے کہ ان کی کتنی زندگی باقی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چوتھے آسمان پر چلے گئے۔ ملک الموت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میری پشت پر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے اور بولے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے، میں سوچ رہا تھا ایسے کیسے ممکن ہے، اور انہوں نے وہیں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ آسمانی دروازوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہے جہاں سے کسی دروازے سے گزر کر فرشتے زمین اور آسمان میں سفر کرتے ہیں، اور یہ خفیہ دروازہ، خفیہ راستہ کہاں پر موجود ہے، اس کا راز بھی آسمانی کتابوں میں پوشیدہ ہے، اور یہودی ان رازوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس لیے جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو ان سومیری تہذیب کے لکھے ہوئے مٹی کے ٹیبلٹس کو وہاں سے اپنے ملکوں میں لے گئے، جو دنیا سے چھپا کر رکھے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انہی کے اندر آسمانی راستوں پر جانے کا راز چھپا ہے۔ بک آف اناخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی آنکھوں سے آسمانی پردہ ہٹا دیا تھا، لیکن آج کا انسان ان رازوں کو جان بھی لے تو اس کی آنکھوں میں آسمانی پردہ ویسا ہی رہے گا جیسے عام انسانوں میں ہے۔ بک آف اناخ میں جنہیں واچرز کہا گیا ہے، بائبل میں انہیں فالن اینجل یعنی آسمان سے گرے ہوئے فرشتے کہا گیا ہے۔ اناخ کے مطابق واچرز کو زمین پر انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مخلوق عورتوں کے لمبے بالوں کی گرویدہ ہو گئی اور انہوں نے ہر طرح کے گناہ شروع کر دیے اور ان عورتوں کے ساتھ سبھت شروع کر دی، اور ان واچرز اور خوبصورت انسانی عورتوں کے غیر فطری تعلق کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوئی انہیں نفیلیم کہا گیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مخلوق تھی جو انسانوں کے لیے خطرہ ثابت ہوئی۔ یہ دیو قامت نہ صرف وحشی تھے بلکہ آدم خور بھی تھے۔ بک آف اناخ کے مطابق انہوں نے ہی تلواریں، خنجر، ہتھیار بنانا سکھائے تاکہ انسان ایک دوسرے کو مار سکیں۔ ان واچرز نے انسانوں اور جانوروں کا ملاپ کر کے ایسی مخلوق بنائی جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی، جس کا ثبوت دنیا کے کئی حصوں سے ملنے والی قدیم مورتیاں ہیں جن کے دھڑ انسانی اور سر جانور جیسا ہے۔ بک آف اناخ کے اندر یہ دعویٰ کہ یہ فرشتے ہیں، یہ ایک نہ ماننے والا بیان ہے، کیونکہ فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی اور وہ خود نوری مخلوق ہیں، جبکہ جنات میں جنس پائی جاتی ہے اور وہ انسانوں کے عاشق بن جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں عزازیل اور اس کے ساتھی جنات پر بالکل فٹ اترتی ہیں۔
قوم عاد جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی، ان کی نسل بھی نفیلیم کی باقیات سے تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب آیا، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اور یہ واچر شیاطین تھے، نہ کہ کوئی فرشتے تھے، کیونکہ ابلیس ایک جن ہی تھا جس کا نام زمین پر عزازیل تھا، اور اس کے ساتھ زمین پر پھینکے جانے والے جنات ہی تھے، کیونکہ جنات اور انسانوں کا ملاپ ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے اس ملاپ سے کوئی ایسی نسل پیدا ہوئی جو جنات کی طرح بہت لمبی اور طاقتور ہو، اور قوم عاد بھی انہی کی نسل میں سے تھی، جنہیں آخر کار دنیا سے ختم کر کے انسانوں کو اصل صورت میں بحال کیا گیا، اور جو جانور نما انسان بچ گئے تھے انہیں طوفان نوح میں ختم کر دیا گیا۔ بائبل اور قرآن میں صاف لکھا گیا ہے کہ انہیں چنے ہوئے جانوروں کو کشتی میں لانے کا کہا گیا، جو اس ملاپ کا شکار نہیں ہوئے اور اپنی اصل صورت میں تھے۔ اس کے بعد ان تمام ہائبرڈ جانوروں کو ختم کر دیا گیا۔ کتاب اناخ میں ایک چیپٹر ہے جسے بک آف پرووربس کہا جاتا ہے، جس میں ایک اہم شخصیت کا قیامت سے پہلے آنے کا ذکر ہے، جسے چنا ہوا اور مسیح کہا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کتاب کے ایک حصے میں آسمانی علوم سے متعلق ذکر ہے، یعنی وہ علم جسے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا، جو اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کئی بار آسمانوں کے سفر کر چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے آسمانوں کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ اس بک کے 4 حصے 1947 میں فلسطین کے ڈیڈ سی کے پاس سے ملے تھے، اور اس کے دوسرے حصوں میں آنے والے زمانے کی جھلک حضرت ادریس علیہ السلام کو خواب کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس کے ایک حصے کو میسج آف اناک کہا جاتا ہے، جس میں گمراہی، اچھائی کے راستے، جنت اور جہنم کے بارے میں اور طوفان نوح کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت ادریس اور ان سے پہلے حضرت شیث اور حضرت آدم علیہ السلام پر اگر کوئی صحیفہ نازل ہوا تو اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اگر ملا بھی تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اصلی ہے یا نقلی۔ ناظرین، جہاں تک بک آف اناک کا تعلق ہے تو اس کی تعلیمات قرآن مجید کے خلاف تو ہیں ہی، لیکن ساتھ توریت اور انجیل میں بھی اسے مسترد کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک شیطانوں کے انسانوں کو بہکانا اور حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان، اس کا ذکر اس میں موجود ہے، اور یہ آسمانی کتاب سے میچ کرتی ہے، لیکن یہ کتاب صرف انہی لوگوں کے لیے تھی، اور آج کی تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قرآن پاک کی وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کے لیے قیامت تک بخشش کا ذریعہ ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔